امریکی خاتون مارگریٹ مارکس کے آباء و اجداد کا تعلق یہودی مذہب سے تھا اور ان کا اصل وطن جرمنی تھا۔ 1848 میں یہ لوگ طلب معاش کے لیے امریکہ آئے اور وہاں کے شہر نیو روشیل میں رہائش اختیار کی۔ وہیں 22 مئی 1934 کو ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام والدین نے مارگریٹ مارکس رکھا۔ بچی کچھ بڑی ہو کر اسکول گئی تو اس کا شمار ذہین بچوں میں ہوتا تھا۔ یورپی اور امریکی معاشرے میں ناچ گانے کا جو کلچر راسخ ہو چکا ہے اور جس تہذیب نے اس معاشرے میں پنجے گاڑ رکھے ہیں، اس سے اس بچی کو شروع ہی سے نفرت تھی۔ وہاں کے رواج کے مطابق کسی ہم عمر لڑکے کو اس نے اپنا دوست نہیں بنایا، اس کی اصل دوست کتابیں تھیں۔ 1952 میں جب اس نے عمر کی 18ویں منزل میں قدم رکھا تو وہ ہائی اسکول کی تعلیم سے فارغ ہوئی۔ پھر اسی سال کے ستمبر میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یونیورسٹی میں اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے سیمسٹر کے آغاز میں ہی وہ ایک بیماری کی زد میں آ گئی اور مجبوراً یونیورسٹی چھوڑنا پڑی اور اس کا رجحان مذہب کی طرف ہو گیا۔ پھر جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو 1953 میں وہ نیو یارک یونیورسٹی میں چلی گئی۔ یونیورسٹی میں اس نے اسلام اور یہودیت کا مضمون خاص طور پر دلچسپی سے پڑھا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ 1956 میں اس پر پھر بیماری نے حملہ کیا اور ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی رسمی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، یونیورسٹی چھوڑنی پڑی اور وہ ڈگری حاصل نہ کر سکی۔ اب یہ عمر کی 26ویں منزل میں پہنچ گئی تھی اور ان کے مطالعے کا اصل محور مذہب قرار پایا۔ یہودیت، عیسائیت، بہائیت وغیرہ مذہب کی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا اور ان مذاہب کی مختلف تنظیموں کے رہنماؤں سے ملاقات کی، لیکن کہیں سے اطمینان قلب کی دولت حاصل نہ ہو سکی۔ ان مذاہب کے مطالعے کے ساتھ اسلام کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ علامہ محمد اسد کی کتاب روڈ ٹو مکہ پڑھی، چند اور کتابیں بھی پڑھیں۔ مختلف مذاہب کی کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں وہ شدید نفسیاتی دباؤ میں آ گئی تو ڈاکٹروں کے مشورے سے 1957 میں انہیں نفسیاتی امراض کے ایک ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا جہاں وہ 2 سال تک رہیں۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے اسلام اور دیگر مذاہب کا تقابلی مطالعہ جاری رکھا اور فیصلہ کر لیا کہ اسپتال سے فراغت کے بعد اسلام سے متعلق کچھ مزید معلومات حاصل کر کے اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ وہ اسپتال سے نکلیں تو نیو یارک میں رہنے والے مسلمانوں سے ملنے کا اہتمام کیا اور بعض مسلمان گھرانوں کا پتہ چلا تو ان گھروں میں گئیں اور وہاں کے اسلامک سینٹر میں باقاعدگی سے آمد و رفت شروع کر دی۔ اب انہوں نے صرف اسلام کو اپنے مطالعے کا مرکز قرار دے دیا۔ پہلے ایک انگریزی ترجمہ قرآن حاصل کیا۔ یہ ایک متعصب عیسائی پادری جارج گوسل کا ترجمہ تھا۔ اس ترجمے سے انہیں مترجم کے تعصب کا پتہ چل گیا۔ اس کے بعد انہیں نیو روشیل پبلک لائبریری سے علامہ محمد اسد کا ترجمہ قرآن ملا۔ علامہ محمد نے یہودی مذہب کو ترک کر کے اسلام قبول کیا تھا اور بہت بڑے اسلامی اسکالر کی حیثیت سے شہرت پائی تھی۔ ان کے ترجمہ قرآن سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ اس بار اس ترجمے کو پڑھا اور اپنا رہنما قرار دے دیا۔ قرآن کا یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اس کے تمام احکام صحیح ہیں۔ قرآن کے مطالعے کے بعد انہوں نے احادیث رسول کا مطالعہ کرنے کا عزم کیا۔ حسن اتفاق سے انہیں مشکوہ المصابیح مل گئی جس کا انگریزی ترجمہ حاجی فضل کریم مرحوم نے کیا ہے۔ مشکوہ ان کے نزدیک اسلامی احکام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اگر وہ رسول پاک یا آپ کے صحابہ کے متعلق کچھ جاننا چاہتی یا روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے کسی مسئلے کے بارے میں اسلامی احکام معلوم کرنے کا ارادہ کرتی تو مشکوہ کی طرف رجوع کرتی اور اپنا مقصد حاصل کر لیتی۔ غرض اس نے بہت سے اسلامی کتابوں کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو وہ اسلام کے مزید قریب ہو گئی۔ کچھ مدت سے والدین سے اس کا اختلاف بڑھ گیا جو 1959 میں کافی بڑھ گیا، اس لیے وہ ہر وقت اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتی تھی اور اس سلسلے میں والدین سے بحث بھی کرتی تھی۔ ان کی اس روش سے تنگ آ کر والدین نے ان کو علیحدہ کر دیا اور وہ اپنی معاشی گاڑی کو چلانے کے لیے ملازمت کرنے لگی۔ ان دنوں انہوں نے واشنگٹن ویمن ہاؤس میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ کتابوں کی خریداری اور اسلام کو ہر پہلو سے سمجھنے کے لیے لوگوں سے میل ملاقات اور مختلف اسلامی ملکوں کے اہل علم سے خط و کتابت میں صرف ہو جاتا تھا۔ اسلام کی معاشرتی زندگی سے آگاہ ہونے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی جاتی اور ان کے رہن سہن کے طور طریقوں کا مشاہدہ کرتی۔ 1960 کے آخر میں انہوں نے مولانا ممدوح سے خط و کتابت شروع کر دی۔ ان کے پہلے خط کا مولانا نے جو جواب دیا اس سے ان کا حوصلہ بڑھا اور پھر باہمی مراسلات کا سلسلہ آگے چلا۔ اسلامی تعلیمات کی سچائی کے نقوش تو پہلے ہی ان کے دل پر مرتسم ہو چکے تھے، اس لیے کہ وہ اس سلسلے کے بے شمار کتابیں بھی پڑھ چکی تھیں اور متعدد لوگوں سے زبانی گفتگو میں بھی اسلام کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی اور قبول اسلام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن مولانا مودودی کے مضمون اور خطوط نے انہیں خاص طور پر متاثر کیا۔
مراسلات کا دائرہ آگے بڑھا تو مولانا نے ان کو اسلام قبول کر کے کسی مسلم ملک میں قیام کرنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی تحریر کیا کہ وہ پاکستان آ جائیں اور اس ملک میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لیں۔ اس سے پہلے انہوں نے عالم اسلام کے جن اصحاب علم سے خط و کتابت کی، ان میں سے کسی نے اپنے ہاں آنے کی دعوت نہیں دی۔ اب ان کا کاروان زندگی آگے بڑھتا اور وہ ایک نئی منزل میں داخل ہوتی ہیں، جہاں وہ مارگریٹ مارکس کا بوسیدہ لبادہ اتار کر مریم جمیلہ کا خوبصورت برقع زیب تن کر لیتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز 24 مئی 1961 کو اپنے 2 مسلمان دوستوں خدیجہ فیصل اور بلقیس محمد کے ساتھ وہ بروکلین نیو یارک کے اسلامک مشن کے ڈائریکٹر شیخ داؤد احمد فیصل کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان سے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی درخواست کی۔ شیخ ممدوح نے ان کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھایا اور اسلامی برادری کی باقاعدہ رکن بن گئی۔ ان کا نام مریم جمیلہ رکھا گیا۔ اس طرح ان کا مارگریٹ مارکس سے مریم جمیلہ تک کا کٹھن مگر دلچسپ سفر اختتام کو پہنچا اور مغرب کی فضاؤں سے مستقبل کے ایک نامور مبلغہ اسلام کا ظہور عمل میں آیا۔ قبول اسلام کے بعد مریم جمیلہ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ملنے والے یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں پاکستان آنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں۔ 18 مئی 1962 کو ایک جرمن بحری جہاز پر نیو یارک سے روانہ ہوئیں، جو مصر، سوڈان، صومالیہ اور سعودی عرب کی بندرگاہوں پر رکتا ہوا 26 جون 1962 کو کراچی کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ کراچی کی بندرگاہ پر جماعت اسلامی کے چند ارکان نے ان کا استقبال کیا۔ کچھ روز ان کی مہمان رہیں، پھر 30 جون کو لاہور پہنچی۔ یہاں میاں طفیل محمد مرحوم ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے انہیں مولانا مودودی کے گھر پہنچایا۔ پاکستان آ کر اس نیک بخت خاتون نے یہاں کی تہذیب اختیار کر لی تھی، باقاعدہ پردہ کرتی تھی، اردو زبان بھی سیکھ لی تھی۔ کچھ عرصہ ان کا قیام مولانا مودودی کے ہاں رہا۔ 8 اگست 1963 کو ان کا نکاح مولانا مودودی نے چند لوگوں کی موجودگی میں محمد یوسف خان صاحب سے پڑھایا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں پاکستان میں گزار دی۔ ناظرین، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر راہ راست کی ہدایت کر دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔